ابھی آپ کو خبر دیں کہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان مکہ مکرمہ میں دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان مشترکہ طور پر دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان بھی سعودی عرب میں موجود ہیں، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی سعودی عرب میں موجود تھے، اور یہ خبریں گرم تھیں کہ تینوں ممالک کے درمیان دفاعی سطح پر تعاون کو بڑھانے پر بات چیت ہوگی، اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ مکہ مکرمہ میں مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس، پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کی شرکت۔ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان مکہ مکرمہ میں مشترکہ دفاعی معاہدہ طے آ گیا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ طے پا چکا ہے، اور اب ترکی بھی اس دفاعی معاہدے میں شامل ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سعودی عرب میں موجود تھے، جبکہ آج ترکی کے صدر رجب طیب اردوان بھی جدہ پہنچے، اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ تینوں ممالک کے درمیان اہم ترین دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ خطے اور عالمی امن و استحکام سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان مکہ مکرمہ میں مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ سعودی عرب، پاکستان، ترکی کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان اجلاس میں شریک ہوئے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ مکہ میں پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کا مشترکہ دفاعی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں تینوں ممالک کے تاریخی، برادرانہ اور اسٹریٹجک تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ خطے اور عالمی امن و استحکام سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان مکہ میں مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ یہ معاہدہ تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی عکاسی کرتا ہے۔ مشترکہ دفاعی معاہدہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان ہوا ہے، اور تینوں ممالک کی جانب سے دستخط کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان مکہ مکرمہ میں مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب میں موجود ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی سعودی عرب میں موجود ہیں، جبکہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان بھی جدہ پہنچے، اور یہ اہم ترین ڈیولپمنٹ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان مشترکہ طور پر دفاعی معاہدہ طے آ گیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اس سے قبل دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے، اور اب ترکی بھی اس دفاعی معاہدے میں شامل ہو چکا ہے۔ معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف اجتماعی دفاعی صلاحیت کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان یہ انتہائی اہم ترین دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اس سے قبل دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے، اور اب ترکی بھی اس دفاعی معاہدے میں شامل ہو گیا ہے۔ تینوں ممالک نے اجتماعی دفاع اور مشترکہ سلامتی کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ معاہدے میں دفاعی شعبے میں ہر سطح پر تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ خطے میں اہم ترین ڈیولپمنٹ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان مکہ مکرمہ میں مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس ہوا، جس میں یہ معاہدہ طے پایا۔ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کی قیادت کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ واضح رہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان آج ہی جدہ پہنچے تھے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پہلے سے سعودی عرب میں موجود تھے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ مکہ میں پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کا مشترکہ دفاعی اجلاس منعقد ہوا، جس میں یہ اہم ترین فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں تینوں ممالک کے تاریخی، برادرانہ اور اسٹریٹجک تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ خطے اور عالمی امن و استحکام سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان مکہ میں مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ یہ معاہدہ تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی عکاسی کرتا ہے۔ مشترکہ دفاعی معاہدہ علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔
پاکستان اور ترکی اور سعودی عرب کے درمیان مکہ مکرمہ میں مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار پہلے سے سعودی عرب میں موجود تھے، جبکہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان آج جدہ پہنچے اور اہم ترین اجلاس میں شرکت کی، اور اس اجلاس میں یہ اہم ترین فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان مکہ مکرمہ میں مشترکہ طور پر دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے، اور اب ترکی بھی اس دفاعی معاہدے میں شامل ہو چکا ہے۔ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کی قیادت نے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کی جانب سے بھی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ مکہ میں پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کا مشترکہ دفاعی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں تینوں ممالک کے تاریخی، برادرانہ اور اسٹریٹجک تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ خطے اور عالمی امن و استحکام سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان مکہ میں مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ یہ معاہدہ تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی عکاسی کرتا ہے۔ مشترکہ دفاعی معاہدہ علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ معاہدے کے تحت کسی ایک ملک پر حملہ تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تینوں ممالک نے اجتماعی دفاع اور مشترکہ سلامتی کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ معاہدے میں دفاعی شعبے میں ہر سطح پر تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کا خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے مشترکہ ویژن۔ اجلاس میں اسلامی یکجہتی اور بھائی چارے کے فروغ پر زور دیا گیا۔ تینوں ممالک نے باہمی تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ۔ بہت شکریہ ہما بقائی صاحبہ آپ کے وقت کا۔ ہما بقائی صاحبہ، کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ خطے میں پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ؟ میرا خیال ہے کہ ریجنل ہے اور اس کی گلوبل ریمیفیکیشنز ہوں گی، اور اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ یہ سمجھیے کہ پہلا بہت بڑا اور مثبت قدم ہے اس سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے بدلاؤ کا، جس کے ہم تواتر کے ساتھ بات کر رہے تھے جب سے یہ ایران، اسرائیل اور ایران یو ایس جنگ شروع ہوئی تھی۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو فورسز انلیش ہوئی ہیں یا جو خدشات انلیش ہوئے تھے یا جو چینج ان دی آرکیٹیکچر انلیش ہوا تھا، جہاں آپ کو سعودی عرب بالخصوص اور شاید گلف اسٹیٹس بھی ایونچولی ایک آلٹرنیٹیو دیکھ رہی تھی امریکن سیکیورٹی امبریلا کو، وہ آپ کو کنسالیڈیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اب یہ ٹرائی لیٹرل ہو گیا ہے، یعنی اس میں ترکیہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ ایک پر اٹیک، تینوں پر اٹیک تصور کیا جائے گا۔ تو یہ جو پاکستان کے پاس اس وقت میڈیٹر کا رول ہے، وہ اس کو بھی اسٹرینتھن کرے گا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے حوالے سے پاکستان نے کچھ میسیجز کنوے کیے تھے تہران کو، جس کے تحت سعودی عرب پہ اس طرح کے حملے ہم نے نہیں دیکھے جس طرح کے دیگر گلف اسٹیٹس پہ دیکھے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ہم تواتر کے ساتھ بات کرتے تھے نا کہ جی ویسٹ ایشیا کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گیا ہے، یہ اس کی پہلی ٹینجیبل شروعات ہے اور مثبت ہے۔ پاکستان کا کردار ظاہر ہے زیادہ اہم ہونے جا رہا ہے، زیادہ کرٹیکل ہونے جا رہا ہے، ریجن کے بیونڈ ہونے جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی ریجن میں بھی اثرات دیکھیں گے۔ ریجن میں بھی اثرات دیکھیں گے۔ ہما بقائی صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں خاص طور پر پاکستان جو ہے اس کے لیے کتنا مفید ہوگا، اور پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس زمرے میں جو اگر اس کو دیکھا جائے تو کتنا اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیے، جب آپ کا گلوبل سٹیچر بڑھتا ہے، آپ پہ بھروسہ اعتماد بڑھتا ہے، تو پھر اکنامک ڈویژنز فالو کرتے ہیں، لیکن یہ جو ٹرائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے، اس میں سعودی عرب کے ریسورسز ہیں، پاکستان کی ملٹری ایکسپرٹیز ہے اور ترکیہ کا ملٹری اکوپمنٹ ہے، تو سمجھیے کہ یہ تین کیپیبلٹیز آر کمنگ ٹوگیدر، نہ صرف ایک دوسرے کے لیے، بٹ پھر ایونچولی ہو سکتا ہے کہ اس کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ تین ممالک سے آگے بڑھ جائے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے اکنامک ڈویژنز بھی ہوں گے، لیکن ملیٹریلی اسپیکنگ تو پاکستان کا جو اس وقت قد ہے
وہ نہیں میرا خیال کہ خطے میں کسی اور کا قد اتنا اونچا ہے. اور پھر جو ہم نے مئی 2025 میں کیا تھا اور جس طرح پاکستان نے اپنی ملٹری ایکسپرٹیز منوائی تھی, تو وہ اکوپمنٹ جو پاکستان استعمال کرتا ہے یا کر سکتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں جس طرح کا پین وہ دشمن پر انفلکٹ کر سکتا ہے, یہ تمام باتیں فیکٹر ان ہوئی ہوں گی اس ریکارڈ کے ہونے سے پہلے. لوگ اسلامک نیٹو کی بات کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا یہ اسلامک نیٹو ہے یا نہیں, لیکن یہ بات طے ہے کہ جو ویکیوم بنا تھا امریکہ کے اسٹانس پہ اور اس کی پشت پناہی کی اسرائیل سے ایٹ دا کاسٹ آف مڈل ایسٹرن اسٹیٹس, جو ویکیوم بنا تھا یو این کے ڈائلیوٹ ہونے سے, کلیکٹو سیکیورٹی کے ڈائلیوٹ ہونے سے, اب وہاں آپ ریجنل ڈیفنس میکینزمز کو وہ جگہ لیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ اس کی شروعات ہے. ہما بقائی صاحبہ, کیا مستقبل میں یا مستقبل قریب میں ہم یو اے ای یا پھر ایران کو بھی شامل ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اس میں؟ میرا خیال ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتنا فعال رہتا ہے, لیکن اس پر یو اے ای کا بھی بھروسہ ہونا چاہیے یا ہوگا, یا یو اے, کیونکہ یو اے میں بھی ری تھنکنگ ہے ویسٹرن سیکیورٹی امبریلا کے حوالے سے. ابھی تک یو اے ای نے اپنا ویٹ ڈالا ہے امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ. دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی چینج آف تھنکنگ یا چینج آف مائنڈ ہوتا ہے, کیونکہ تہران کا تو اب یہ طریقہ کار تھا کہ وہ سمبلز پہ اٹیک نہیں کرے گا, مشنری پہ اٹیک کرے گا. وہ مشنری گلف اسٹیٹس میں تھی تو وہ ہمیشہ امریکن اڈوں پہ اٹیک کر رہا تھا. یہ جو شفٹ ہے اس کو آپ ایکسپینڈ ہوتا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.